السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انما المؤمنون اخوة قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر نہ ہو چوٹ لگی درد جس کے جگر پر کسی کے گھر آفت گزر جائے سر پر پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا خوش ہوگا عرش بری پر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، وہی سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک اور سب کا رازق ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھوں کروڑوں انگنت لاتعداد بے شمار بے حد و حساب اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا جہان کے لیے امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام المتقین، رحمت للعالمین نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور پیارے آقا علیہ السلام کا طریقہ، آپ کا سلیقہ ہم سب کے لیے قابل حجت، قابل احترام اور سب سے بڑھ کے ذریعہ نجات ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد حضرات محترم واجب الاحترام سامعین کرام و سامعات، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے دو مقامات سے آیات مقدسات اور آقا کائنات علیہ السلام کا ایک فرمان گرامی پڑا ہے، ان کے تناظر میں چند گزارشات اور معروضات آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ سنا کے ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات، موجودہ
حالات جو گزر رہے ہیں اور بالخصوص فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جو مسلمانوں کی نسل کشی کا عمل جاری ہے، اور آئے روز ظلم و بربریت کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں، یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت پورا عالم کفر امریکہ سمیت مسلمانوں کو مٹانے کے دربے ہے، اور جس طرح مظلومیت کے ساتھ، سفاکیت کے ساتھ مسلمانوں کے بچوں سے، ان کے خونوں سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور جو سفاکیت برپا کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے پورے عالم اسلام کے اندر ایک تشویش کی، ایک غم کی، پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں جہاں جس مقام پہ آج مسلمان موجود ہیں، ظلم و بربریت کی اس آواز کو بلند کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور پوری دنیا پہ یہ آواز پہنچائی جائے کہ جو بربریت، جو ظلم و ستم کے پہاڑ فلسطینی عوام پہ توڑے جا رہے ہیں، ان کو روکنا، ان بدبختوں کا بازو پکڑنا، ان کو روکنا، یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے، اور بالخصوص جو مسلمان ممالک کے حکمران ہیں، ان پہ یہ بات لاگو ہو چکی ہے کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ تو حضرات، اس کا سبب، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دین جو غالب ہونے کے لیے آیا تھا مغلوب نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ، اس کا سبب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ انصاف، جذبہ ہمدردی، خیر خواہی یہ ختم ہو چکا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں نے تلاوت کی، اس کے اندر رب کائنات نے اسی جذبہ انصاف، قربانی اور خیر خواہی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے فرمان گرامی کے اندر ہمیں مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ انصر اخاک ظالماً او مظلوماً، کہ مسلمانوں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ تو اس ناطے سے آج ہم پہ یہ ضروری ہے کہ ہم
اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنے بھائیوں کی مظلوموں کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جائے، اور اسی کا نام جذبہ ایثار اور قربانی ہے، کہ جس کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر کیا اور ہمیں یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ اے انسان، تجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات کا لقب تجھے عطا کیا۔ انسان اپنی زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتا ہے اور پھر اسی کے اندر اس کو کئی تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ انسان کافی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، کبھی نفع حاصل کرتا ہے، کبھی نقصان اٹھاتا ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے کہ ہر آدمی وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے اندر اس کو کوئی ذاتی فائدہ ہو، اور ہر آدمی اگر سوچتا ہے تو اپنی ذات کا بھلا سوچتا ہے، اور ہر آدمی کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے اچھا سوچے اور برے سے بچتا رہے۔ اور اس سے اگلا قدم یہ ہے، انسانیت نکھرتی تب ہے جب انسان اپنے دوسرے بھائی کی خیر خواہی کر کے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے دے، اپنے نفس پر دوسروں کو فوقیت دے دے، اپنے سے زیادہ اپنے ساتھی کا، اپنے دوست کا، اپنے ہمسائے کا، اپنے مسلمان بھائی کا خیال کرے، اور اس کے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی لیے قربانی کا جذبہ موجود ہو، احسان کا جذبہ موجود ہو۔ اور یہ ہے ایمان کی بہت بڑی نشانی اور علامت۔ اور میرے بھائیوں، یہ ایثار، یہ ہمدردی، یہ مسلمان کے زندہ دل ہونے کی علامت ہے، اور ان سب چیزوں سے ہمیں فائدہ تب ہوگا جب انسان کامل ایماندار ہوگا، کیونکہ ایمان ہوگا تو اعمال کو شرف قبولیت سے نوازا جائے گا۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی بھی عمل شرف قبولیت سے نوازا نہیں جائے گا۔ تو حضرات، اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑا کے باریکی کے ساتھ جائزہ لیں تو بڑے کم لوگ نظر آئیں گے جن کے اندر یہ جذبہ ایثار، قربانی، ہمدردی اور خیر خواہی والا پایا جاتا ہے۔ ورنہ ہر بندہ کہتا ہے کہ جناب مجھے دوسرے کی بلا سے، دوسرا دکھ کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو یہ خواب خرگوش کے مزے لے کے سو رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، نہیں، اسلام نے ہماری تربیت یہ نہیں کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت نہیں کی تھی، آقا کائنات علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کی یہ تربیت نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ
اللہ کے نبی علیہ السلام سراپائے احساس تھے، سراپائے ہمدردی تھے. ان کے دل کے اندر سب سے زیادہ دوسروں کے لیے جذبہ اظہار ہمدردی اور قربانی والا موجود تھا. تو میرے بھائی، اگر ہم نبی رحمت کے ماننے والے ہیں، آقا کے غلام کہلانے والے ہیں، تو پھر ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہونا چاہیے کہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، کشمیر کے اندر، لبنان کے اندر، شام کے اندر، افغانستان کے اندر، جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو، اس کی ٹھیس، اس کی جو ہے وہ ٹھیس اپنے دل کے اندر محسوس ہو، تو پھر سمجھ لیں کہ جذبہ اظہار، قربانی اور ایمان ہمارے دلوں کے اندر ہے. آئیے آج اسی جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ نہتے مسلمانوں کے جو گولہ بارود، آتش و آہن کی آگ برسائی جا رہی ہے، اس کو اپنے ایثار اور ہمدردی والے جذبے سے روکا جائے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ نازل ہونے والا قرآن بھی ہمیں یہی تعلیم دے رہا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر ایمان والوں کے تذکرے کر رہے ہیں، نبی کے یاروں کے تذکرے کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر ایثار کتنا تھا، ان کے دلوں کے اندر ہمدردی کتنی تھی. وہ اپنی جانوں پہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، خود بھوکا رہنا پسند کیا کرتے تھے، خود ضرورت مند ہوا کرتے تھے، لیکن دوسروں کی ضرورتیں پورا کرنا ان کے ایمان کے اندر شامل تھا، ان کے جسم کے اندر رچ بس گیا تھا. آؤ نہ اسی تذکرے کو اللہ رب العزت اسی جذبے کو اپنے قرآن کے اندر اعلان کر کے فرما رہے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. آؤ نہ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم جن کی غلامی کا دم بھرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آج ہم جن کی عقیدت کے دعوے کرتے ہیں، آج ہم جن کی محبت کے دعوے دار ہیں، اور ذرا ان کی سیرت کو تو دیکھیے گا، ذرا ان کے سراپائے اظہار کا تو جائزہ دیجیے گا. اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر سورہ توبہ نکالی ہے، اور رب تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا، او دنیا جہان کے لوگوں، میرے نبی کی بڑی صفتیں ہیں، میرے نبی بڑی صفات کاملہ کے مالک ہے، لیکن ان کے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مومنوں کی جان کے حریص ہے. آؤ نہ بھی سمجھ نہیں
آئی گا. اللہ کے قرآن کا ایک اور مقام پر دینا چاہتا ہوں. رب تعالیٰ کے قرآن سورۃ الاحزاب کا مقام نکل آیا, آیت نمبر 7 نکل آئی ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا وکان ذلک فی الکتاب مسطورا. کہ مومنوں سے زیادہ, ان کی جانوں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. یعنی عام فہم لفظوں کے اندر اس کا معنی یہ بنے گا کہ اتنا میں اپنے نفس کا خیال نہیں رکھ سکتا, اتنا آپ اپنی جان کا خیال نہیں رکھ سکتے, اتنا ہم اپنی جانوں کا خیال نہیں رکھ سکتے. مومن اور مسلمان کو اتنا اپنی جان کی فکر نہیں ہے جتنا اللہ کے نبی کو ہماری جانوں کی فکر ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام, یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفت جو ہے اللہ نے بیان فرما دی, اور اسی کا نام ایثار ہے, اسی کا نام ہمدردی ہے, اسی کا نام خیر خواہی ہے, اسی کا نام محبت ہے, اسی کا نام مودت ہے. یہ تو دنیا کی بات ہے. اور نہ میں ذرا آپ کو بتلا دوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام قیامت کا دن ہے, اللہ احکم الحاکمین کی عدالت لگی ہوئی ہے, حشر کا دن ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی, لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے, وہاں پہ ولی بھی کھڑے ہوں گے, وہاں پہ بزرگ بھی ہوں گے, امام بھی ہوں گے, وہاں پہ مجتہد بھی ہوں گے, وہاں پہ فقیہ بھی ہوں گے, وہاں پہ نیک و بد بھی ہوں گے, وہاں پہ اچھے برے سب امیر غریب سب ہوں گے, اتقیاء ہوں گے, اصفیاء اولیاء ہوں گے. غرض کے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے آنے والا آخری انسان جو ہے, یہ سب اللہ کی عدالت کے اندر کھڑے ہوں گے. سارے وہاں پہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ رب نفسی رب نفسی, اللہ مجھے بچا لے, میری جان کو بچا لے, کیونکہ میں اپنی جان سے زیادہ کون کسی کو جانتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہاں اللہ کی عدالت کے اندر ہر ایک کی زبان پہ یہی ہوگا, رب نفسی رب نفسی. لیکن وہاں پہ ایک ذات ایسی ہوگی جو سراپا ایثار ہوگی, جو سراپا قربانی ہوگی, جو سراپا ہمدردی ہوگی, اور ان کی زبان پہ کیا جاری ہوگا؟ رب امتی رب امتی. اللہ میری امت کو بچا لے, اللہ میری امت کو جنت میں داخل کر دے. تو میرے بھائیوں آؤ نہ ذرا غور کیجئے کہ ایک ہی ذات وہاں پہ ہوگی, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سراپا ایثار ہے. تو آج ہم کیسے غلامان مدینہ ہیں, آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ میرے بھائیوں ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے لیے بے چین ہیں, ہم ایک دوسرے کی جائیدادیں ہتھیانے کے ڈر پہ ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم
محبت کرنے والے ہیں. آقا سراپائے ایثار، آقا سراپائے ہمدردی، ایثار قربانی ہے. اور امتی خود غرضی والا، امتی اپنی جان کی سوچنے والا، امتی اپنے فائدے کو مقدم رکھنے والا. یہ تعلیم رب کی نہیں ہے، یہ تعلیم نبی کی نہیں ہے، یہ تربیت رب کے قرآن کی نہیں ہے، یہ تربیت نبی رحمت کی نہیں ہے. اللہ کی تربیت تو یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کہ نبی رحمت کی تربیت کیا ہے؟ اور نہ حدیث مصطفیٰ اٹھا کر کے دیکھیے. میرے باپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما. کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے، مظلوم کی مدد کرنی ہے، مظلوم کے شانہ بشانہ چلنا ہے. اگر مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے ظلم کو اپنا ظلم سمجھو، اس کی درد کو اپنا درد سمجھو، اس کے غم کو اپنا غم سمجھو، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھو. میرے بھائیو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر ایک اور مقام پہ صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے، فرمایا بایعت رسول اللہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات والنصح لکل مسلم. صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں یہ بیعت کی تھی کہ ہم نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہم ہر مظلوم کی مدد کریں گے. میرے بھائی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والی ایک اور حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی محبت کے جذبات نہ ہو. جو وہ اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. اور نہ سمجھ نہیں آئی نا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی کے اندر گشت کرنے کے لیے نکلے. شہر سے تھوڑا سا باہر گئے، ایک خیمہ لگا ہوا ہے. یہ سارا واقعہ میرے بھائیوں پڑھ کر کے دیکھیے نا. اور یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے اپنا آرام نہیں دیکھا، اپنی نیند نہیں دیکھی، اپنا جو ہے آرام سکون نہیں دیکھا. نیند قربان کر کے اس مظلوم دکھیارے کے دکھ کو دور کیا، اس کی پریشانی کو دور کیا. پھر اللہ کے قرآن کا اعلان کیوں نہ ہو انما المؤمنون اخوہ. اور دنیا جہاں کے لوگوں کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ایک مومن دوسرے مسلمان کا اخوت والا رشتہ قائم ہے. اور حضرات گرامی اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن جو ہے اس بات کے تذکرے کر رہا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ کہ جو نفس کی بدگیری سے بچا لیا گیا، فرمایا یہی مومن اور مسلمان ہے. آؤ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور کیجئے نا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی
آتی ہے. کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی لگتے جگر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا کرتے تھے او لوگوں فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا چین ہے، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فاطمہ میرے دل کا سرور ہے، میرے جسم کا حصہ ہے. اور میرے بھائیو، جب یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر قدم رکھا کرتی تھی تو میرے آقا اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور جب میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہوتے، پیار سے اپنی بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اور اس کو بٹھاتے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کے گھر اللہ کے نبی تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ اٹھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی پہ بوسہ دیا کرتی. یہ فاطمہ اتنا پیار والا، محبت والا، محبت والا، حقیقت والا، احترام والا رشتہ ہے کہ جناب یہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن پر ایک دن مجبوری اور لاچاری کی انتہا ہو گئی، حالات کی تنگی اور مجبوری بیٹی کو باپ کے دروازے پہ لے آتی ہے، آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئی اور جناب آقا کائنات علیہ السلام کہنے لگے اے میری بیٹی فاطمہ اور علی تم کیسے آئے ہو؟ بیٹی نے اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا اور فرمایا اللہ کے نبی جی، ابو جی ذرا دیکھیے نا اپنی بیٹی کے ہاتھوں کی طرف. اللہ کے نبی جی، ابا جان جی، میں چکی پیس کے میرے ہاتھوں پہ چھالے بن گئے ہیں، زخم بن گئے ہیں، محنت کر کے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں، مشکیزہ اٹھا کے میرے کندھوں پہ کبھی جو ہے وہ پھٹ گئی ہے. اتنی لاچاری، غربت اور مجبوری ہے، ہمیں ایک غلام دے دیجئے، ہمیں کوئی نوکر دے دیجئے جو میرے گھر کے اندر، کوئی ملازمہ دے دیجئے جو گھر کے کام کاج کے اندر ہاتھ بٹائے اور آپ کی بیٹی کو کچھ سکون ہو جائے. اللہ کے نبی جی کام کر کے اتنا محنت کر کے چکی پیس کے جسم تھک جاتا ہے، تھک ہار کے میں لیٹ جاتی ہوں. کائنات کے سردار نبی نے اپنی نبوت والی آنکھوں کو اٹھایا اور سیدہ فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا بیٹی الا اخبرکم اعلمکما اخارا فیما، کہ ہے میری بیٹی فاطمہ اور ہے علی، میں تم دونوں کو ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں کہ رات کو بستر پہ سوتے وقت ان کو ادا کر لینا، اللہ تمہاری تمام تھکاوٹوں کو دور فرما دے گا. اور وہ روز سوتے وقت کون سے بزی کفن میں ہے، کون سی باتیں کہنی ہے، کون سے زبان سے الفاظ ادا کرنے ہیں. فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کا ذکر کر لینا. اے میری بیٹی تمہارا کام ہوگا تھک کے چور ہو کے بستر پہ جب لیٹو گی یہ سارا وظیفہ تو پڑھ لینا تمہارا کام ہوگا. اللہ وظیفے کی برکت سے تمہارے جسم کی ساری جو ہے وہ تھکاوٹیں دور کر دے گے. غور کیجئے، ایثار اس کا نام ہے کہ اپنی بیٹی کو، اپنے دماغ کو وظیفوں پہ لگایا جا رہا ہے اور فرمایا کہ میری بیٹی
تم سے زیادہ ابھی مستحق صاحب صوفہ ہے، وہ طالب علم ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں۔ میں کیسے تمہیں غلام دے سکتا ہوں؟ جب ان کے حالات درست ہو جائیں گے پھر میں دیکھوں گا۔ ابھی میں غلام آئے گا، کپڑے آئیں گے تو اصحاب صفہ کا پہلا حق ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائی، وَمَن يُوقَ نَفْسَهُ وَمَن يُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ قوم سردار الانبیاء کہ جن کے لیے اللہ اعلان کر رہے ہیں، اے میرے لاڈلے، اگر تو چاہے تو میں یہ احد پہاڑ جو 6 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے، اس کو میں تمہارے لیے سونا بنا دوں۔ لیکن میرے بھائیو، اس سردار الانبیاء کی ایثار کی حالت یہ ہے کہ خود چٹائی پہ ننگے بدن قمیض اتری ہوئی ہے اور کھجور کے تنوں والی چٹائی پہ لیٹ گئے ہیں۔ جب بیدار ہوئے تو جسم اطہر پہ میرے بھائیو چٹائی کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں دنیا کمانے کے لیے نہیں آیا، میں تو سراپا اظہار بن کے آیا ہوں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کے اندر اعلان کر رہے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے بھائیو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی کر دیے گئے، اتنے زیادہ زخمی شدید ہو گئے کہ اگر نبیذ پلایا جائے زخموں سے باہر نکل آتا ہے۔ موت و حیات کی کشمکش کے اندر ہے، اپنے بیٹے عبداللہ کو کہتی ہے اے عبداللہ جاؤ مومنوں کی ماں کے پاس میری ایک درخواست لے کے چلے جاؤ۔ ابا جی کیا درخواست ہے؟ کہا بیٹا اماں سے کہنا، مومنوں کی ماں سے کہنا، زوجۃ النبی سے کہنا کہ میرا باپ عمر جو ہے وہ آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے قدموں میں دفن ہونے کے لیے تھوڑی سی جگہ عطا کر دیجئے۔ وہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ جنہوں نے وہ جگہ اپنے لیے مختص کی تھی کہ میں اپنے بابا کے قدموں کے اندر جو ہے وہ لے لوں گی، لیکن جب عمر کی درخواست آتی ہے تو ماں عائشہ صدیقہ کا ایثار دیکھے، ہمدردی دیکھے، قربانی والا جذبہ دیکھے، دوسروں کی تکلیف دیکھ کے پریشان ہونے والی وہ اجازت دے دیتی ہے، کہتی ہے جاؤ عمر کو خوشخبری سنا دو کہ میں جگہ وہ اپنی جان پہ عمر کو ترجیح جو ہے وہ دیتی ہوں، عمر کو ترجیح دے رہی ہوں کہ عمر کے لیے میں وہ جگہ چھوڑ رہی ہوں۔ حضرات گرامی عمر کو جب پتا چلا خوش ہوئے، اللہ کی تعریفیں بیان کی اور ساتھ ہی بیٹے سے کہنے لگے بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ اٹھا دیا جائے تو ایک دفعہ میری چارپائی حجرہ عائشہ صدیقہ کے سامنے رکھ کے
ایک دفعہ پھر ماں عائشہ سے اجازت لے لینا، کیونکہ ہو سکتا ہے زندگی کے اندر میرا منہ ملادہ رکھنے کے لیے عائشہ نے اجازت دے دی ہو، لیکن میرے مرنے کے بعد پھر اجازت لینا، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو عام قبرستان کے اندر دفن کر دینا۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کی تربیت یہ کر دی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اسی لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او دنیا جہان کے لوگوں، او کائنات کے اندر بسنے والوں، اگر اپنے ایمان کی خیر چاہتے ہو، اپنے مومن ہونے کا ثبوت دینا چاہتے ہو، اپنے اندر خوشحالیاں پیدا کرنا چاہتے ہو، مودتیں محبتیں پھیلانا چاہتے ہو، تو پھر کون سا جذبہ موجزن ہو؟ فرمایا وہ خیر خواہی والا جذبہ، وہ ایثار والا جذبہ، وہ ہمدردیوں والا جذبہ، وہ دوسروں کے دکھ تکلیف کو دیکھ کر کے پریشان ہونے والا جذبہ تمہارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والا قرآن ہمیں اس بات کی تلقین کر رہا ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ فرمایا مومن آپس کے اندر بھائی بھائی ہے، اولا حدیث مصطفیٰ کا بھی مطالعہ کر لیجئے، کائنات کے سردار نبی نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم کجسد ان اشتکا شیئا منہ وجد علما فی سائر الجسد۔ فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، اور اس کی مثال جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک عضو کو دکھ پہنچے، آنکھ کو دکھ ہو، دانت کے اندر درد ہو، داڑھ کے اندر درد ہو، پورا جسم آرام نہیں کر سکتا، سو نہیں سکتا، سکون سے بیٹھ نہیں سکتا، سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ فرمایا بھی ہے نہیں، مومنوں کی مثال ہے، پاکستانیوں کی مثال ہے، فلسطینیوں کی مثال ہے، کشمیریوں کی مثال ہے، دنیا جہان کے اندر جہاں جہاں بسنے والے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی آپس میں یہی جسم کی مثال ہے کہ اگر کشمیر کے اندر دکھ ہو، کشمیر کے اندر ظلم زیادتی کا شکار مسلمان ہو، تو اہل پاکستان دکھ کو محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا کائنات کے سردار نبی نے، اللہ کے پاک پیغمبر نے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا میرے صحابیوں کہ جب غیر مسلم قومیں، جب یہ کافر، یہ ہندو، یہ یہودی، یہ عیسائی، نصرانی، یہ مجوسی سارے مل کے تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح تم پہ ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جی، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہو جائے گی؟ کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں نہیں، تعداد بھی بڑی ہوگی، 1 ارب 90 کروڑ ہماری تعداد ہے، 2 ارب کے قریب آج مسلمان ہیں، لیکن پھر مغلوب ہے، 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن فلسطین کے اندر ہمارے بچوں کے چیتڑے جو ہیں
کیا، ہماری مغلوبیت نہیں تو کیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ کافر لوگ یہ چاہیں گے کہ اس نور کو مٹا دے، مغلوب کر دے، لیکن میرے بھائیوں سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی جی بتائیے کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد بڑی زیادہ ہوگی، ایٹم بم بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، سارا کچھ موجود ہوگا، فوجیں ہوگی، لیکن لَسَلَّطَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذِلًّا، اللہ کی ذلت ان کا مقدر بن جائے گی۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ آقا جی تعداد بھی بڑی ہوگی، پھر ذلت و رسوائی مقدر پڑے گی، پھر کافر بھوکے کی طرح جو ہے وہ ٹوٹ پڑیں گے، دسترخوان پہ جس طرح بھوکے ٹوٹے ہیں یہ حال ہوگا۔ اللہ کے نبی جی وجہ کیا ہوگی، سبب کیا ہوگا؟ فرمایا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، موت سے نفرت آ جائے گی۔ دنیا کی محبت، دوسرا موت سے نفرت ہوگی، مرنا نہیں چاہیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں وہی حالت ہماری، اور آقا کائنات علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، اور آج کہتے ہیں جی فتویٰ دو جہاد کے فرض ہونے کا، مولوی صاحب فتویٰ دو۔ میرے بھائیوں کیا فتویٰ دے؟ یہ فتویٰ تو آج سے 1450 سال پہلے رب نے دے دیا ہے، یہ فتویٰ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے دے دیا ہے۔ وَجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَغُلُّظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ ارے فتویٰ تو رب نے آج سے 1450 سال پہلے جہاد کے فرض ہونے کا دے دیا ہے۔ اب اللہ کا قرآن فتوے دے، اللہ کے قرآن نے فتوے دے دیے، نبی رحمت کے فرامین نے جب فتوے دے دیے، اب بھی اگر مسلمان اہل پاکستان اگر میرے بھائیوں خوابے کر گوشت سے بیدار نہ ہو تو پھر ہماری حالت وہی ہوگی، لَسَلَّطَكُمُ اللَّهُ، اللہ ذلت و رسوائی پھر ہمارا مقدر بنا کے رکھ دیں گے، ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ میرے بھائی ذرا غور کیجئے، آج مسجد اقصی پھر کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔ آج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد اقصی وہ فلسطین جو ہے وہ منتظر ہے، مسلمانوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کبوت سے کتاب اندر کتاب۔ اٹھو، اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، ان معصوم بچوں کے لیے
کہ جن کے جسموں کو چیتروں کی شکل میں فضاؤں میں اڑا دیا گیا، اور اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح پرندے اڑ رہے ہیں۔ اس سے بڑی ظلم و بربریت کی کون سی داستان ہے؟ کس کا انتظار کر رہے ہو حکمرانوں؟ 57 کے قریب مسلم حکمران ہیں، لیکن یہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، ان کے کانوں پہ دھول تک نہیں بھیگ رہی ہے۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے، ورنہ وہ اللہ کے نبی کے صحابہ اور آقا کائنات کی سیرت میں یہ کہہ رہی ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی۔ اور میرے بھائی آؤ، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج وہی جذبہ صلاح الدین ایوبی والا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی للکار بن کے ہم اٹھیں، اور جو جو ہمارا کردار بنتا ہے اس کردار کے مطابق ہم اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ نہیں کہ جناب فلاں فتویٰ دے، فلاں جماعت کا فلاں شخصیت فتویٰ دے گی پھر ہم کچھ کریں گے، نہیں، جو جو کسی کا حصہ بنتا ہے وہ اپنا کردار اس کے اندر کردار ادا کرے۔ اور ہمیں خواب خرگوش کی نیند سے بیدار ہو کے ہمیں میرے دوستوں اور بزرگوں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے مسلمان بھائی مظلوم کی مدد کرو۔ امر کا سیکھا حکم دے کے فرمایا، اور کہتے ہیں جی فلسفے پیش کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ آ کے لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتے، اسرائیل کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں کیوں نہیں ہرایا جا سکتا؟ اگر آج یہ ہمارے لیڈر کہلانے والے یہ جناب مولانا فضل الرحمان، مولانا ساجد میر، مولانا حافظ سعید صاحب، تقی عثمانی صاحب، فلاں فلاں جتنے بھی مذہبی جماعتوں کے یہ لیڈر ہیں، یہ اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کر کے یہ حکومت کو مجبور کر دے کہ جہاد کے لیے اعلان کرو، نفیر عام کا اعلان کرو، ہمارے لیے راستے کھولو، ہمیں جو ہے بدلاؤ کہا جانا ہے، پھر اللہ کے فضل سے عوام الناس کا جمع تفہیم جو ہے وہ مسلمانوں کی فلسطینیوں کی مدد کے لیے آتا ہے۔ لیکن کوئی کردار ادا کرنا چاہیے، دلوں کے اندر وہ قوت والا جذبہ آج نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے فلسطینیوں پہ بم گرے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ کی قسم ہے میرے بھائیوں، ایک وقت آئے گا پہلے فلسطین کی، پھر جناب لبنان، شام، اور اس کے بعد باری آئے گی تو ہماری پاکستان کی باری۔ جس طرح آج وہاں پہ بم گر رہے ہیں اسی طرح ہمارے اوپر بھی یہ بم گریں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ ذرا سوچئے۔ اور آج کتنی تعداد ہے، کتنے اسلحے ہیں؟ یہ 80,000 کے قریب ریگولر یہ آرمی ہے مسلمانوں کی۔ یہ کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ یہ ایٹم بم کس لیے ہے؟ یہ نمائش کے لیے ہے؟ یہ جناب تمہارے پاس کیمپ، تمہارے پاس یہ بڑا اسلحہ، یہ کس لیے ہے؟ یہ نمائش کے لیے ہے؟ یہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ کچھ شرم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو اہل عرب کہلانے والے، وہ عرب کے حکمران کہ جنہوں نے پسے پردہ فلسطینیوں کے کمر کے اندر چھڑا کو کاٹے، آج وہ بھی جناب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائی کہ وہ مصر جس کے پاس دریائے نیل ہے، فلسطین کے قریب ہے جس کے پاس دریائے نیل ہے، اور فلسطین کے اندر بچے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ وہ عرب کے لوگ جن کے پاس تیل کے کنویں ہیں، اور وہاں پہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر ہسپتالوں میں ایندھن نہیں ہے، تیل نہیں ہے، ایندھن نہیں ہے، اور ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے مریض بچے پورے ہسپتالوں کے اندر زندگی کی جو ہے وہ زندگی سے ہاتھ ہو گئی۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ جاگنے کا وقت ہے، بیدار ہونے کا وقت ہے۔ اور رات کو میں نے سنا کہ جناب مذہبی جماعتوں نے ایک اسلام آباد کے اندر کانفرنس بلائی اور اس کے اندر اعلان کیا کہ جہاد فرض ہو چکا، جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اٹھو مسلمانوں، نکلو، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اکیلے ہو یا جماعت ہو، نکلو۔ کس لیے؟ مسجد اقصی کی پکار کے لیے۔ مسجد اقصی کے اندر وہ بچے کہ جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، وہ بچے غزہ کے اندر کہ جو امداد لینے کے لیے جمع ہوئے اور ان پہ بم برسا کے ان کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، اور وہ مائیں وہ اپنے بچوں کے ٹکڑے سمیٹنے پہ مجبور ہیں، رو رہی ہیں، پریشان ہیں۔ اور ایک ماں کی ویڈیو کہ وہ رمضان کے اندر کہتی ہے میرے بچے، میرا خامد، میری بیٹی کئی دن ہو گئے، ہم وہ پھلیاں، وہ گھاس کی ایک قسم ہے، اس کے ساتھ ہم روزے رکھ رہے تھے، سحریاں کھا رہے تھے، تھوڑی سی سحری اچھی آئی، میں نے سوچا آج رات میں اہتمام کروں گی اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے خامد کے لیے، بیٹیوں کے لیے سحری بناؤں گی۔ لیکن وہ ماں کہتی ہے صبح میں سحری کے لیے اٹھی، میری دنیا اجڑ چکی تھی، میرا خامد شہید ہو چکا، میرے بچے شہید ہو چکے، میری بیٹی شہید ہو چکی، اور وہ دعائیاں دے رہی ہے ماں کہ میں کس سے کہوں۔ اے عربو یاد رکھو، مسلمانوں یاد رکھو، اللہ کی بارگاہ کے اندر میں تمہیں مجرم اور قصوروار کہتا ہوں۔ آج یہ حالت ہو چکی ہے، اور ہم پھر رمضان کے اندر 20 نعمتیں، سینکڑوں نعمتیں سامنے رکھ کے ہمارے بچے کھائے۔ یہ کیسے ہمیں گزرتی ہے، کیسے ہمیں کھانا نکلتا ہے کہ وہ بچے پانی کی بوند بوند پر ترسے، دریائے نیل کہتا رہے، وہ ہسپتال تیل کے لیے، ایندھن کے لیے ترسے، اور کنووں میں تیل ہو تو پھر کیا فائدہ ان اسلحے کا، ان بموں کا، اس فوج کا کہ جو صرف ہم نے نمائش کے لیے رکھی۔ آؤ میرے بھائیوں، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آخری چند باتیں، امام حنبل رحمہ اللہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیل کے اندر قید ہے، اذان کی آواز باہر سے آتی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیل کے دروازے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، باہر کی طرف جاتے ہیں، وہ دروگا، وہ اہلکار ان کو واپس بھیج دیتا ہے کہ امام صاحب آپ نے باہر نہیں آنا، آپ جیل کے اندر ہیں۔ پھر عصر کی اذان ہوتی ہے، پھر امام احمد بن حنبل کے کانوں میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، پھر اہلکار واپس بھیجتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام صاحب کیا بات ہے، آپ بار بار ایسے کرتے ہیں، جب بھی اذان ہوتی ہے آپ کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، آپ باہر کی طرف آتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اس لیے باہر کی طرف جاتا ہوں تاکہ اللہ کی ذات جو ہے، جو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے، مجھ پہ اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں آواز سن کے اس آواز کی طرف چلوں گا۔ تو حضرات آؤ، ہم پہ اتنا بھی حق نہیں ہے، اہل پاکستان پہ اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اپنا احتجاج کا
احتجاج ریکارڈ کروائیں کیا ہمارے کتنی بھی ہمارے اندر تک. اور حضرات کتنے افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے، ایک اونٹ کا پاؤں کاٹا جاتا ہے، یہ موم بتی مافیا، یہ لبرل قسم کے بدبخت لوگ، یہ امریکہ نواز، یہ یہودی گماشتے، یہ این جی او، یہ جناب آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں. وہ دیکھو جی ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، کتنی بربریت ہو گئی، ایک اونٹ کی پوچھے کاٹ دی گئی، ٹانگیں کاٹ دی گئی. اور بے شرمو تمہیں وہ فلسطینی بچوں کے چیترے اڑتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ وہ مائیں جن کے سہاگ اجڑ گئے تمہیں نظر نہیں آتے؟ 45,000 کے قریب خواتین بچے جو شہید کر دیے گئے تمہیں نظر نہیں آتے؟ لاکھوں کی تعداد میں مزدور زخمی کر دیے گئے تمہیں نظر نہیں آتے؟ تمہیں خاموش ہو، تمہیں نظر آتا ہے تو صرف ایک اونٹ کی کاٹی ہوئی ٹانگیں نظر آتی. کہاں گیا تمہارا احتجاج؟ کہاں گئی تمہاری انسانیت کی دوستی؟ آج فلسطین کے اندر تمہیں وہ لاشیں، وہ ٹکڑے بچوں کے، وہ مائیں بہنیں تڑپتی ہوئی تمہیں نظر نہیں آتی کہ آج عین سحری کے وقت ادھر روزہ رکھنے کی تیاری ہو رہی ہے، ادھر اذان ہوتی ہے اور ادھر بمبوں کے ساتھ ان کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، ان کو روزہ بھی نہیں رکھنے دیا جاتا ہے. اتنا ظلم ہو رہا ہے. اور پھر یہ امریکہ، یہ یورپی یونین، یہ سارے گماشتے، یہ اسرائیل کی پشت پر یہ اس کی مدد کر رہے ہیں. ورنہ وہ اسرائیل جو چھوٹی سی ایک پٹی پہ ہے، اس کے دائیں بھی عرب، بائیں بھی عرب، آگے بھی عرب، پیچھے بھی عرب، سارے مسلمان، درمیان میں ایک چھوٹی سی پٹی اسرائیل کی، اور اس نے سب عربوں کو مرعوب کر کے رکھا. اس کا سبب کیا ہے کہ آج ہمارے اندر میرے بھائیوں کے ساتھ نہیں رہا. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کہ کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور حضرات گرامی ذرا غور کیجئے، سوچئے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا قبلہ اول، ہمارا قبلہ اول ایک اسرائیلی وزیر اٹھتا ہے اور بیان دیتا ہے 2-4 دن پہلے. وہ کہتا ہے جناب ہم مسجد اقصی کو کرائیں گے اور یہاں ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے. اور ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے، ہمارے کانوں پہ جو تک نہیں ملتی ہے. انما المؤمنون اخوہ، اس کی اپنی تصویر نہیں بن رہے. تو آؤ میرے بھائیوں، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں جہاں میرے کوئی بھائی جس حالت کے اندر ہے، جس شعبے کے اندر ہے، ہم جو ہیں ان فلسطینیوں کے ساتھ جتنا ہو سکے ہم تعاون کر سکتے ہیں. اور آخری 1-2 منٹ کی بات، سوال کرتے ہیں لوگ، پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیسے مظلوموں کی مدد کریں، کیسے ان کے ساتھ تعاون کریں. آؤ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ کا تعاون کیسے ہو سکتا ہے. آپ کا اس یہودیوں، نصرانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ ان کا تعاون ہو سکتا ہے. آپ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے میکڈونلڈ جو ہے اس کے جناب آپ وہ برگر کھائیں، اس کے چیزیں کھائیں اور کہیں بڑا دکھ ہوا ہے، بڑی پریشانی ہوئی ہے، بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور گانے رات کو سنیں، فلمیں دیکھیں، پروگرام دیکھیں. یہ کیسی پریشانی ہے؟ یہ کیسا دکھ ہے؟ یہ دکھ نہیں ہے. دکھ اس کا نام ہے، پریشانی اس کا نام ہے. اپنے بھائی، ان کو اپنا بھائی سمجھنا اس کا نام ہے کہ آج کے بعد ان کی تمام مصنوعات جو ویریفائڈ ہیں، جو مصنوعات ہیں اسرائیل کی، ان کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ آپ کا تعاون ہوگا فلسطینیوں کے ساتھ. کیا آپ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں؟ فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر آج کے بعد یہ جتنی مصنوعات اسرائیل کی، یہودیوں کی ہے، آج کے بعد ان کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا تعاون کیا ہے؟ مظلوموں کے لیے صدقہ و خیرات کرنا اور اپنی امداد پہنچانا.
ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، امداد پہنچانا، یہ دوسرا آپ کا تعاون ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن آپ اللہ کے نبی کو اپنا چہرہ دکھا سکتے۔ اور تیسرا آپ کا دوسروں کو خرچ کرنے پہ آمادہ کرنا۔ آپ کا کوئی دوست ہے زیر اثر، جو لوگ بھی ہیں نا، آپ ان کو آمادہ کریں کہ بھائی دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے، اس کام پہ خرچ کرو۔ جو تنظیمیں، جو رفائی ادارے وہاں پہ یہ امداد بھیج رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرو، دوسروں کو تیار کریں گے آپ، تو آپ کا تعاون مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح چوتھا تعاون کس طرح آپ کر سکتے ہیں میں اور آپ، وہ ہے مظلوموں کے حق میں اپنی آواز بلند کرنا۔ اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں نا، ورنہ یہ فیس بک پہ دیکھیں جو اس طرح کی ویڈیو لگاتے ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بن چکی ہے۔ تو آپ جس طرح بھی ہو، اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ان مظلوموں کی آواز کو بلند کریں، یہ بھی آپ کا تعاون گنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ کا مظلوموں سے متعلق مستند مواد جو ہے، جو مواد جو آپ کو ملے، جو چیزیں ملے مظلومیت کی، وہ آگے اس کو شیئر کریں، پھیلائیں، تو یہ بھی آپ کا مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ تعاون ہے۔ اور اسی طرح آپ کا مظلوموں کے موقف کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ دنیا کے سامنے احتجاج کر کے، اکٹھ کر کے، جلوس نکال کے توڑ پھوڑ نہیں کرنی۔ یہ ساری ہماری املاک ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، جانی مالی نقصان نہیں پہنچانا، پورا من احتجاج کرنا ہے، اور احتجاج کر کے اپنا ریکارڈ کروائیں جمع، اور جناب وہ دنیا تک اپنا موقف پہنچائے کہ یہ مظلوم فلسطینی، یہ بھی ان کے ساتھ آپ کا تعاون ہے۔ اور اسی طرح مزاحمت کاروں جو مزاحمت کر رہے ہیں، جو وہاں پہ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، وجاہد فی سبیل اللہ، جہاد کر رہے ہیں، ان کی مزاحمت کو مضبوط کرنا، مالی جانی جس طرح بھی آپ کے بس میں ہو، تو یہ بھی ان کے ساتھ آپ کا تعاون شامل ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائی، آپ کا فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے نظریے کو زندہ رکھنا، یہ بھی تعاون ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں، تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان۔ تو آ جائیے، میری آپ سے یہی درخواست ہے آج کے اس اجتماع کے حوالے سے کہ ہم حکمرانوں کو شرم دلانا چاہتے ہیں۔ حکمرانوں شرم کرو، وزیر اعظم صاحب شرم کرو، وزیر اعلیٰ شرم کرو، صدر صاحب سوچو، غور کرو، آج آپ مسلمانوں کی آواز بن جائے، مظلوم فلسطینیوں کی آواز بن جائے۔ عربیوں تم بھی شرم کرو، تم بھی خاموش ہو، تم بھی جو ہو سوئے ہوئے ہو، اٹھو بیدار ہو جاؤ۔ کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، جتنا ہو سکا ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اپنا کردار ادا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرے، اور ہم کمزور ہیں، اللہ اپنے لشکروں کے ذریعے ان کی مدد کر دے۔ اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج کے، ابابیلوں کو بھیج کے، اپنے لشکروں کو بھیج کے اللہ ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو، ان امریکیوں کو اللہ تو تباہ و برباد کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا